یہ اس زمانے کی بات ہے جب کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں لارنس اسکوائر مال پر میرا دفتر واقع تھا۔ اس مال میں ایک بنگلہ دیشی مسلمان نجیب کی دکان تھی۔ ایک دن نجیب نے بتایا کہ سامنے جوتے مرمت کرنے اور تالے کی چابیاں بنانے والے چینی میاں بیوی مسلمان ہیں۔ مجھے ایک دفعہ اپنے دفتر کی چابیاں بنوانے ان کے پاس جانا پڑا۔ یہ جانتے ہوئے کہ یہ مسلمان ہیں، میں نے السلام علیکم کہا۔ دونوں میاں بیوی نے جواب نہ دیا اور میرا منہ تکنے لگے۔ میں نے دوبارہ السلام علیکم کہا، جواب نہ ملا۔ میں سمجھ گیا کہ انہیں السلام علیکم کی سمجھ نہیں آئی۔ خیال آیا یقیناً نجیب کو غلطی لگی ہے۔ میں نے پوچھا، آپ مسلمان ہیں؟ دونوں نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے کہا، آپ کو السلام علیکم کی سمجھ نہیں آئی؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ پھر عورت نے بتایا، کہا اس کی ماں ایسے الفاظ استعمال کرتی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کو بسم اللہ کے متعلق معلوم ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ میں نے پوچھا، نماز کبھی پڑھی ہے؟ کہا، نہیں۔ پھر پوچھا، آپ اللہ کو جانتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ گویا اسلام کے بارے میں ان کا علم صرف ایک لفظ تک محدود تھا۔ اس کے بعد میں وہاں سے گزرتے ہوئے انہیں السلام علیکم کہنے لگا اور ان کو جواب دینا سکھایا۔ باتوں باتوں میں اسلامی تعلیمات بھی سکھائیں۔ اس واقعے سے یہ اندازہ لگانا آسان ہے کہ کفر و شرک کے مغربی ماحول میں رہنے والے بہت سے مرد و عورتیں مسلمان کہلانے کے باوجود اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ دنیا کے مختلف خطوں میں ماہرین مذہبی رجحانات کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس امر کا مطالعہ نہایت پیچیدہ ہے کہ ایک طرف تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دن بدن لوگ مذہب کی جانب مائل ہو رہے ہیں، دوسری جانب مذہب بیزاری اور بغاوت بھی تحریک کی صورت اختیار کر رہی ہے۔ حال ہی میں ون گیلپ انٹرنیشنل کے سروے میں بتایا گیا کہ مذہبی رجحانات دم توڑ رہے ہیں۔ سروے کے مطابق دنیا کی 59% آبادی اپنے آپ کو مذہبی کہتی ہے، 13% نے اپنے آپ کو دہریہ یعنی ایتھسٹ کہا ہے، 23% آبادی نے بتایا کہ ان کا کوئی مذہب نہیں۔ اس تحقیق کے مطابق دہریے زیادہ تر چین، جاپان اور مغربی یورپ میں ملتے ہیں۔ مذہبی مالانات والے علاقوں میں افریقہ، مشرق وسطیٰ، جنوبی مشرقی ایشیا، جنوبی یورپ اور لاطینی امریکہ کے علاقے شامل ہیں۔ اس سروے کی روح سے کم آمدنی والے افراد میں مذہبی رجحانات امراء کے مقابلے میں 17% زیادہ ہیں۔ نیز زیادہ تعلیم یافتہ نسبتاً کم مذہبی رجحانات رکھتے ہیں۔ یہ دلچسپ بات بھی معلوم ہوئی کہ جوں جوں انسان بالغ ہو اس کے مذہبی رجحانات میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ کمی 65 سال کی عمر تک رہتی ہے، پھر مذہبی رجحان میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ دور حاضر میں ایک طرف یہ سننے کو ملتا ہے کہ 2041 تک مذاہب ختم ہو جائیں گے، دوسری جانب مذہبی رجحانات کے حامی اور محقق دعویٰ کرتے ہیں کہ شعور کی بیداری لوگوں کو مذہب کے قریب لا رہی ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں لوگوں کا اسلام کی طرف مائل ہونا روزمرہ کی حقیقت ہے۔ اس امر پر تمام ماہرین متفق ہیں کہ بڑے مذاہب میں اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ حقائق سے یہ عیاں ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اضافہ مسلمانوں کی تعداد میں ہو رہا ہے۔ یورپ اور شمالی امریکہ میں بھی اسلام تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن چکا ہے۔ نو مسلموں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اسلام کا باقاعدہ مطالعہ کیا اور شعوری طور پر مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ مصدقہ کتب کے مطالعے اور اپنے مشاہدے کی بدولت پختہ بنیادوں پر مسلمان بنتے اور بہت باعمل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کی نئی نسلوں کو مختلف غیر اسلامی سماجی اور سیاسی قوتوں سے محفوظ رکھا جائے۔ جہاں ایک طرف نئے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وہیں بہت سے افراد سماجی اور معاشی حالات کی بنا پر دور بھی ہو چکے۔ مجھے یاد ہے جب یہ سلسلہ تعلیم آسٹریلیا جانے کا موقع ملا تو جس ہاسٹل میں رہائش ملی اس میں میرے علاوہ کوئی مشرقی طالب علم نہ تھا۔ کیونکہ مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، اس لیے میری کوشش رہی کہ کسی سے سماجی رابطہ قائم کروں۔ ایک دن ایک کمرے کے باہر اسماعیل لکھا دیکھا، فوراً یقین کر لیا کہ یہ مسلمان ہوگا۔ اعتماد کے ساتھ بے جھجک دروازے پر دستک دی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا اور آواز آئی، ہو از اٹ؟ کون ہے؟ میں نے دیکھا تو ایک نیم برہنہ لڑکی نظر آئی۔ میں یکدم شرمندہ ہو گیا، سمجھ نہیں آئی کہ گفتگو کا آغاز کہاں سے کروں۔ بہرحال خفت مٹانے کے لیے کہا، کین آئی سی اسماعیل؟ کیا میں اسماعیل سے مل سکتا ہوں؟
ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔